قرآن کے اندر 700 سے اوپر آیات ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے اس کائنات کے قدرتی نظاروں کو اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے ہواؤں کا ذکر کیا، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، فرمایا اللہ ہوائیں چلاتا ہے، اللہ ان ہواؤں کے ذریعے تمہیں خوش کرتا ہے، اللہ بشارتیں دیتا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اللہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا جی بارش آنے والی ہے، اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ ان ہواؤں کو بھی آلودہ کس نے کر دیا؟ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں نے آلودہ کر دیا۔ اب کتنی جو ہے نا جی کتنی لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، فضول کے اندر آگ جلا کر جو ہے نا جی اس کے اندر گندگیاں پھینک کر جو ہے نا جی چھوڑ دیتے۔ اب اس کے دھوئیں سے صرف انسانوں کو نہیں، اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی۔ کتنے ایسے گھر ہیں ساتھ والے نے آگ جلائی، ادھر اس کا پڑوسی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کو پرواہ تک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کو ایذا دینے پر، پڑوسی کو تکلیف دینے پر اتنی سخت وعید ذکر کی ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی جتنا بھی نیک ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان اور تکلیف کے اندر ہے، فرمایا کہ یہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے یہ جو ابھی ایک ہوا چلی تھی، بلکہ ایک پیغام چلا تھا، جیسے میں نے اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا، ہوائیں کیسے صاف ہوں گی؟ درخت لگانے سے۔ اور درخت کتنی بڑی فضیلت ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کے پہلے بھی ایک دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قامت علی احدکم القیامۃ وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسها، فرمایا اگر کسی پر قیامت قائم ہونے لگے، حضور فرما رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، تو تب بھی فرمایا کہ جتنا ہو سکے اس کھجور کے پودے کو کیا کر لے؟ کاشت کر لے۔ اتنی اہمیت ہے درخت کاشت کرنے کی، اتنی اہمیت ہے۔ اور حضور فرما رہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، فرمایا الا کان لہ بہ صدقہ، کسی نے کھیتی لگائی، درخت لگایا، انسان نے کھایا، چرند پرند نے کھایا، کسی بھی جانور نے کھا لیا اس میں سے، انسان کو جب تک اس میں سے مخلوق کھا رہی ہے صدقے کا ثواب پہنچ رہے، صحیح بخاری کی روایت۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہوں تو میرے بھائی اس کے لیے جو ہے پھر یہ اقدام، درختوں کو کاٹنے پر وعید آئی ہے، بلا وجہ درختوں کو کاٹنے پر یا کسی کے جو ہے سایہ دار جگہ کو ختم کرنے پر، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ لوں جس کو امام ابو داؤد نے، امام باقی نے، مختلف کتابوں نے ذکر کیا۔ حضور فرما رہے ہیں من قطع صدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار، حضور فرما رہے جس نے بیری کے درخت کو کاٹا اللہ اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرائے گا۔ اور اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے، حسن کہا گیا ہے۔ پھر اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے کسی نے کاٹ دیا، ایک یہ اپنے گھر کے سین کے اندر ہے کسی ضرورت کی وجہ، ایک یہ ہے یا تو اس سے مراد کسی غیر کا درخت ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کے سائے کے اندر بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یا بلا ضرورت جو ہے نا جس کو کاٹ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھلدار درخت کو بلا وجہ کاٹنے پر وعید ذکر کی ہے۔ تو اندازہ کرو لگانے کے اوپر جب فضائل ہیں تو کاٹنے پر بھی تو پھر وعید ہونی چاہیے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو ہے وہ وعید ذکر کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا آب و ہوا کا تعلق ہمارے ماحول کے ساتھ ہے۔ پانی کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سخت احکامات ذکر فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی بھی تم میں سے کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، جو بہہ نہیں رہا ہے، ثم یغتسل فی، پھر اس کے اندر غسل بھی کر رہے ہیں، یا لوگ اس کے اندر غسل کر رہے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پانی کے اسراف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ہے، حتیٰ کہ وضو جیسا حکم جو ہے، وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر بھی علماء نے لکھا چہرہ فرض ہے، 3 دفعہ دھونا، اس کے اوپر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ جب 3 دفعہ کسی نے اطمینان کر لیا کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی اس کا فرض ادا ہو چکا ہے،
اب اگر چوتھی دفعہ پانی لے گا، علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے اور یہ بھی اسراف کے اندر ہے۔ ایک صحابی نہر کے کنارے وضو فرما رہے، نہر کے کنارے، اور یہاں تو جو ہے وہ بجلی استعمال ہوتی ہے، یہاں تو جو ہے وہ مشین استعمال ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، یہاں تو مسجد کے احکامات ہیں، وقف کے احکامات ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں۔ حضور نہر کے اوپر صحابی کو یہ جو ہے نا جی وہ نصیحت فرما رہے ہیں، نہر کے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں کہ اسراف نہیں کرو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے نہر کے اندر پانی اگر وہ منہ پر چہرے پر ڈالے گا تو دوبارہ کس میں جائے گا؟ اسی میں شامل ہوگا۔ وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراف سے منع کی۔ اس لیے یہ پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم پانیوں کو کس طرح گندا کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو ہے نا جی جو گندگی کی جو ہے لائنیں ہوتی ہیں، آج دیکھ لو، یہی نیچے پانی بہا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر۔ ہم نے سنا لوگ اس کے اندر جو ہے نا جی غسل بھی کرتے تھے، لوگ اس کے اندر کپڑے بھی دھوا کرتے تھے۔ اب کوئی بدبو سے گزر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ سارے لوگوں نے اپنی جو ہے نا جی گندگیوں کا رخ کس کے اندر کر دیا؟ اس پانی کے اندر کر دیا۔ اب یہ پانی کی جو ہے جو آلودگی، میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا، اللہ نے صاف چیزیں مجھے اور آپ کو دی، اس کو گندا انسان نے کر دیا ہے، اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری شریعت نے جو ہے ان چیزوں سے منع کی، اور جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت والے کاموں سے بچو، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، 3 جگہوں پر بول و براز کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تینوں کام لعنت والے کام ہیں، راستوں کے اندر اور جہاں سے مسافر گزر رہے ہیں یا کسی سایہ دار جگہ کے اندر۔